آج کل بازار میں پھل اسٹرابری آیا ہوا ہے، اس بارے میں کیا حکم ہے؟ میری تحقیق کے مطابق جائز ہے، آپ کھا سکتے ہیں۔ ہمارے بزرگ، ہمارے مخدوم، ہمارے کراچی کے عالم دین شیخ الحدیث و تفسیر الفقیہ مولانا مفتی ظرف علی خان رحمہ اللہ، ان کی تحقیق یہ تھی کہ یہ نہ کھائیں۔ حضرت کی تحقیق یہ ہے، باقی علماء اس کو جائز قرار دیتے ہیں۔ اگر کسی عالم دین کی تحقیق آ جائے تو اس پہ اگر آپ نے عمل نہیں کرنا تو اس کے خلاف بک بک بھی نہ کریں۔ تو میں اپنے اکابر کے خلاف نہیں بولتا۔ حضرت ہماری مارکیٹ میں کچھ لوگ وہ ہیں فلاں ہیں فلاں ہیں، بابا خالصتاً ٹھیک عقیدے والے کے پیچھے نماز پڑھو، دائیں بائیں والوں کے پیچھے میں اجازت نہیں دوں گا۔ مولانا فضل الرحمان کی سیاست میں کیا کردار اور کیا اسلام اور کیا قربانی، یہ سوال تھوڑا ٹائم مانگتا ہے۔ مولانا بات کر لو اس پر، توجہ نہیں میں نے کہا ٹائم کی وجہ۔ اچھا میرے دوستو، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، حضرت خیریت ہے، اللہ خوش رکھے، جزاک اللہ۔ عرض خدمت یہ ہے، ٹھیک ہے، جزاک اللہ جزاک اللہ، ہمارے بزرگ ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ محسن المدارس مولانا محمد نواز صاحب رحمت برکاتہ۔ سیاست اسلامیہ پر ایک بات ذہن میں رکھنا کہ ہم مولویوں کی، خصوصاً میں اپنی بات کرتا ہوں، ہماری قصور ہے۔ وہ قصور یہ ہے کہ ہم نے تبلیغ کو دین بتایا ہے، لوگ چلتے ہیں آتے ہیں جاتے ہیں، تبلیغ کو دین مانتے ہیں۔ ہم نے مدرسہ کو دین بتایا ہے، لوگ مدرسے کو دین کی جگہ سمجھتے ہیں۔ ہم نے مسجد کو، ممبر کو، خطابت کو دین بتایا ہے، لوگ مانتے ہیں۔ تصوف اور خانقاہ میں اللہ اللہ کرنے کو ہم نے دین بتایا ہے، لوگ مانتے ہیں۔ سیاست اسلامیہ کو ہم نے بطور دین لوگوں کو نہیں بتایا، اسی وجہ سے ان جیسے سوالات کی آمد ہوتی ہے۔ میرے دوستو، قرآن اور حدیث کے مطابق سیاست اسلامیہ یہ پیغمبروں کی میراث ہے۔ سورت نمبر 12 سورت یوسف، حضرت یوسف علیہ السلام اجعلنی علی خزائن الارض کہہ کر خود کو سیاسی امیدوار کے طور پر پیش فرماتے ہیں۔ یا داؤد انا جعلنا کی آیت اٹھائیں تو حضرت داؤد ایک بادشاہ وقت بن کے سیاسی طور پہ عوام کی خدمت کے لیے تگودو فرماتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام و سلیمان الریح غدوها شارا ورواها شہر کہہ کر حضرت سلیمان کی سیاست اسلامیہ کی بات اللہ کا قرآن کرتا ہے۔ حضور پاک علیہ السلام کی صحیح حدیث، صحیح بخاری جلد اول کتاب الانبیاء، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی حضور نے فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی وانہ لا نبی بعدی فسیکون بعدی خلفاء فیکثرون۔ فرمایا لوگو، نبی آتے وہ نبی بھی ہوتے اور اسلامی سیاست دان بھی ہوتے۔ ایک نبی جاتا تو دوسرا نبی بھی ہوتا اور اسلامی سیاست دان بھی ہوتا۔ میں انبیاء میں، حضور نے فرمایا، سب سے آخری نبی اور انبیاء کا سب سے آخری سیاست دان بن کے آیا ہوں۔ یا رسول اللہ، آپ کے بعد یہ سیاست کا میدان بند ہوگا؟ فرمایا جی نہیں، فَسَيَكُونُ بَعْدِ خُلَفَاءَ الْعُلَمَاء، میرے بعد میرے خلفاء یعنی علماء سیاسی میدان کو سنبھالیں گے۔ یا رسول اللہ کتنے ہوں گے؟ فرمایا فیکثرون، ایک نہیں کئی ہوں گے۔ سیاست اسلام میں پیغمبر کی میراث ہے۔ سیاست اسلامیہ ہے ہی کام علماء کا، علماء کا کام ہے، یہ قرآن بھی کہتا ہے، حضور کا فرمان بھی کہتا ہے۔ نعرہ تکبیر، جمعیت علماء اسلام، مولانا فضل الرحمان۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ میرا ممبر گونگا ہے، میں نہیں بولا، تو عوام کو کیسے پتہ چلے کہ سیاست اسلام کا حصہ ہے؟ الٹا لوگ ہمیں کہتے ہیں مولانا سیاست گندلا میدان ہے، آپ لوگوں کو کیا ضرورت پڑی ہے اس میں آنے کی؟ میں نے کہا میرے بھائی، تیرے دل میں درد دین موجود ہے، اے کاش علم دین بھی ہوتا تو یہ تو سوال نہ کرتا۔ تیرے دل میں درد تو ہے کہ علماء وہاں نہ جائے، لیکن علم دین ہو تو تجھے پتہ چلے کہ وہاں جانا ہی علماء کا کام ہے، اور تم جیسے بندوں نے علماء کو وہاں نہیں بھیجا، اسی وجہ سے وہ میدان گندلا بنا ہے۔ تم علماء کو منتخب کر کے بھیجتے، یہ صاف کر کے دکھاتے ہو۔ میں دو مثالیں پیش کرتا ہوں اور دونوں سید گھرانے سے پیش کرتا ہوں۔
امیر شریعت سید عطاءاللہ شاہ بخاری بھی سید ہیں، اور محدث جلیل علامہ یوسف بن نوری رحمہ اللہ بھی سید ہے۔ ایک نے ختم نبوت کی تحریک 53 میں چلائی ہے، ایک نے 74 میں چلائی ہے۔ 1953 کی تحریک امیر شریعت رحمہ اللہ کی قیادت میں ہے، 1974 کی تحریک محدث یوسف بن نوری رحمہ اللہ کی قیادت میں ہے۔ حضرت بخاری کی تحریک بہت بڑی تحریک ہے، بڑا نام ہے یار۔ پاکستان میں امام ابو حنیفہ کے کردار کو زندہ عطاءاللہ شاہ بخاری نے کیا، جس نے آدھی زندگی ریل اور آدھی جیل میں رکھ کے سندھتا ہند شرقتا غرب اللہ کا قرآن سنایا ہے۔ وہ عطاءاللہ شاہ بخاری جب ختم نبوت کا مسئلہ لے کر اٹھتا ہے، 10 لاکھ مسلمان گھر سے بے گھر ہوتے ہیں، 1 لاکھ زخمی ہوتے ہیں، 10,000 شہید ہوتے ہیں، لیکن قانون نہیں بنا۔ 1974 میں اسمبلی میں قانون بنا ہے جب محدث یوسف بن نوری نے تحریک چلائی ہے۔ وجہ اخلاص تو دونوں میں ہے، میں تو کسی کے اخلاص پہ شک کرنے کو بے ایمانی سمجھتا ہوں۔ دونوں مخلص ہیں، دونوں میرے سر کے تاج ہیں، دونوں خاندان سادات کے چشم و چراغ ہیں۔ تو کیوں محدث یوسف بن نوری کے دور میں قانون بنا ہے؟ بھائی وجہ یہ ہے کہ اس وقت ہزارہ کے غیور مسلمانوں نے مرد حریت مولانا غلام غوث ہزاروی کو منتخب کر کے اسمبلی بھیجا تھا۔ ڈیرہ اسماعیل خان اور ٹانک کے غیور لوگوں نے مفکر اسلام مولانا مفتی محمود رحمہ اللہ کو منتخب کر کے اسمبلی بھیجا تھا۔ ان علماء نے قادیانیت کی تابوت میں وہ کیل ٹھونکا ہے کہ اس وقت کی گورنمنٹ نے قادیانیوں کو کافر اقلیت قرار دیا۔ پیپل پارٹی کی گورنمنٹ تھی جناب ذوالفقار علی بھٹو، اللہ اس کی قبر پہ رحمت نازل کرے۔ میرا بھٹو سے سیاسی اختلاف اپنی جگہ، لیکن اس کارنامے پر میں اسے خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ ہماری باتیں چلتی رہیں گی، کوئی پیپل پارٹی کا مسئلہ فلاں فلاں اپنی جگہ، لیکن ذوالفقار علی بھٹو نہ چاہتے تو یہ کام نہیں ہو سکتا۔ اس شخص نے مانا ہے اپوزیشن کا مطالبہ، اور اپوزیشن اور حکومت کا ایک مطالبہ کر کے اس نے قادیانیت کے لیے حضور پاک کی خدمت کی ہے۔ یہ کس لیے ہوا کہ سیاسی علماء موجود تھے۔ جب قادیانیوں نے وہاں چوٹ کھائی، اب قادیانی اپنے رسالوں میں، اپنے آرگن میں، اپنے ویڈیو میں، اپنے بیانات میں ایک بات کرتے ہیں جو آپ اور ہم تک پہنچی ہوئی ہے۔ وہ بات کیا ہے؟ وہ ڈیوائیڈ اینڈ رول، تقسیم کرو اور لڑاؤ۔ وہ کیا کہ سیاسی مولوی کی قدر نہ کرو، باقی تبلیغی مولوی اچھا ہے، تدریسی مولوی اچھا ہے، تعلیمی مولوی اچھا ہے، تجویدی مولوی اچھا ہے، تصوف والے اچھے ہیں، مدرسے اور مکاتب اور مسجد والے اچھے ہیں، سیاسیوں کی قدر نہ کرو، یہ قادیانیوں نے کہا۔ اور ہم نے بھی یہ بات مان لی کہ تبلیغی اچھے ہیں، دین کی بات کرتے ہیں، مدرسے والے اچھے ہیں، مدرسے کی بات کرتے ہیں، تصوف والے اچھے ہیں، خانقاہ کی بات کرتے ہیں، سیاسی ان کو تو اسلام آباد کی فکر ہے۔ کیوں؟ قادیانی کو پتہ ہے کہ جس وقت مدرسے والے عطاءاللہ شاہ بخاری کی قیادت میں اکٹھے تھے، خانقاہ والے اکٹھے تھے، مساجد والے اکٹھے تھے، مدارس والے اکٹھے تھے، اس وقت سیاسی قوت نہیں تھی تو قانون نہیں بنا۔ اور جب محدث یوسف بن نوری کے دور میں تمام خانقاہوں، مدارس، مساجد، مکاتب والے ساتھ ساتھ سیاسی علماء بھی تھے تو قانون بنا ہے۔ اسی لیے وہ چاہتا ہے کہ میں امت کا رشتہ سیاسی علماء سے کاٹ دوں، اور ہم جانے انجانے میں اس کی بات ماننے پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو بھائیو، سیاست بھی اسلام میں پیغمبر کی میراث ہے۔ میں ایک بات کرتا ہوں، اگر آپ کو رب نے منہ میں زبان کی طاقت دی ہے تو مجھے جواب دینا۔ سیاست جو پیغمبر کی میراث ہے، اس وقت پوری دنیا میں وہ کون سا ایسا عالم ہے جس نے حضور کی اس میراث کو تھاما ہوا ہے؟ نام لیجئے۔ اللہ نے زبان کی طاقت دی ہے تو نام لیجئے۔ قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان۔ یہ ماننا پڑے گا۔ نعرہ تکبیر! قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان! قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان! نعرہ تکبیر! یہ ماننا پڑے گا۔ اس وقت اس بندے نے اس میراث کو تھنبھالا ہے جو پیغمبروں کی میراث ہے، اور نبوت کی وجہ سے، ختم نبوت کی وجہ سے علماء کو ملی ہے۔ تو بھائی آپ مان نہیں سکتے تو ان کے خلاف بک بک بھی نہ کی جائے۔ میں اس لیے کھلا کھلا جملہ کہتا ہوں، کوئی نظم میں کہے یا کوئی نثر میں کہے، کوئی تقریر میں کہے یا تحریر میں کہے، کوئی طرز میں کہے یا عام زبان میں کہے، مولانا کے خلاف بولیں گے تو تمہیں وہاں وہ زانی شرابی لوگ تو اچھے نظر آتے ہیں، اور 6 لاکھ علماء کے قائد میں تمہیں اعتراض نظر آتا ہے؟ اپنی عقل کا علاج کراؤ۔
میرے دوستو یہ بھی پیغمبر کی میراث ہے اور اس مرد حر نے سنبھالی ہوئی ہے. میں ایک جملہ کہتا ہوں, اللہ مولانا کی زندگی میں برکات عطا فرمائے, ہر شرور سے اللہ اس کی حفاظت فرمائے. اللہ نہ کرے جس دن یہ بابا جی چلا گیا میں پوچھوں گا کہ اب کیا ہے پیچھے, تم ڈھونڈتے پھرو گے بندہ, تم اس کی طاقت کو نہیں جانتے. یہ ہمارا سلیکٹڈ وزیر اعظم اسلام آباد میں بیٹھ کے محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر رحمہ اللہ کے جنازے میں نہیں گیا, اسلام آباد میں بیٹھ کے. لیکن جب مولانا نے عدم اعتماد کے لیے حکومت کی دم پہ پاؤں رکھا ہے, اب گجرات کے چودھریوں کو وڈیرے پر, ان کے ڈیرے پر آ کر ان کی منتیں ترلے کر رہا ہے. تم مولانا کی طاقت کیا جانتے ہو؟ اب یہ وہاں رو رہے ہیں چودھریوں کے پاس, تو بھئی تمہیں اتنی ضرورت تھی تو عبدالقدیر خان کے جنازے میں کیوں نہیں گئے؟ تم بھی اسلام آباد میں تھے اور وہ بھی اسلام آباد میں تھا. عجیب بات ہے. اور مولانا کے رونے کی, مولانا کے مقابلے میں رونے والوں کی آوازوں کی, ان کی چیخوں سے پتہ چلتا ہے کہ مولانا کی طاقتیں کتنی ہیں. اور آپ نے 2013 میں ایک ویڈیو کلپ دیکھا ہوگا, نہیں دیکھا تو آپ میرے یوٹیوب چینل پر آئیے, مفتی عبدالواحد قریشی یوٹیوب پہ سرچ کیجئے. وفاقی وزیر کو ہم نے رگڑ کے جو جواب دیا ہے, اس جواب میں اس کلپ کا ایڈ ہم نے دے دیا ہے, آپ سن لینا. 2013 کے الیکشن سے پہلے قادیانیوں کے پاس یہ تحریک انصاف کی لڑکی نادیہ رمضان چودھری, ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ لنڈن سیکریٹریٹ پی ٹی آئی, وہاں گئی اور قادیانیوں کے جو موجودہ خلیفہ ہے مرزا مسرور, جو مرزا طاہر کا بیٹا ہے, وہ مرزا ناصر کا بیٹا ہے, وہ مرزا بشیر الدین محمود کا بیٹا ہے, اور وہ مرزا قادیانی کا بیٹا ہے. مرزا قادیانی کے 5ویں پوتے کے پاس گئی کہ ہمیں ووٹ دو, تو اس نے کہا نادیہ تو ایک لڑکی ہے, تیری جماعت کے چیئرمین عمران خان نے جب تحریک انصاف بنائی تو مجھ سے ووٹ مانگا, اور میں نے اسے کہا کہ میں تمہیں ووٹ تو دوں, تو اسمبلی میں ہمیں حقوق دلوائے گا, لیکن یاد رکھنا سرخ رومال حضرت نے کیا ہوا ہے, اس پیلے رومال کی طرف, وہ پگڑی کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں قادیانیوں کا سربراہ کہ جب تک یہ پگڑی والا یعنی مولانا فضل الرحمان کہ جب تک یہ اسمبلی میں ہے تمہاری دال نہیں گل سکتی. مولانا فضل الرحمان سے 7 سمندر دور بیٹھا انگریز کا خود کاشتہ پودا اس پگڑی سے کانپ رہا ہے. اور میں حیران ہوں ان کاسالیس مولویوں پہ جو حکومتی ٹاؤٹ بنے پھرتے ہیں اور ویڈیو اور میڈیا پہ بیٹھ کے کہتے ہیں سیاسیوں کے اعلی کار نہ بنو. اور تو مولوی ہے تو بتا, ہمیں تبلیغ سناتے ہو, تدریس سناتے ہو, تعلیم سناتے ہو, تجوید سناتے ہو, تصوف سناتے ہو, تو سیاست کی آیات بھی سناؤ اور حدیث بھی سناؤ. یہ تو آپ نے کبھی نہیں سنائی ہمیں, اس پہ دلائل نہیں ہے, یہ پیغمبر کی میراث نہیں ہے, کبھی یہ بھی سنا دو, اس پر تو تمہاری زبانیں گنگ ہو جاتی ہیں. کیوں؟ میں کھلا کھلا کہتا ہوں, جو بندہ حق اہل حق بننا چاہتا ہے اسے یا مدرسہ بنانا پڑے گا یا مدرسے والوں کے لیے دعا کرنی پڑے گی. اہل حق بننا چاہتا ہے یا امام مسجد بننا پڑے گا یا امام مسجد کے لیے دعا کرنی پڑے گی. اہل حق رہنا چاہتا ہے یا خود تصوف کی خانقاہ اکابر کی اجازت سے چلانا پڑے گی یا تصوف والوں کے لیے دعا کرنی پڑے گی, یا خود تبلیغ کرنی پڑے گی یا تبلیغ والوں کے لیے دعا کرنی پڑے گی. اور اہل حق بننا چاہتے ہو تو سیاست اسلامیہ کرنی پڑے گی یا ان سیاستدان جمعیت علماء کے لیے دعا کرنی پڑے گی. تم سیاست بھی نہیں کرتے, دعا بھی نہیں کرتے, کتی چورانہ رلی کھڑوتی ہے. تم دعا بھی نہیں کرتے, سیاستدان جمعیت علماء کی قدر دانی بھی نہیں کرتے, تمہاری دال کالی نہیں, تمہاری پوری دال کالی ہو چکی ہے. یہ کیا مسئلہ ہے؟ اور میں قسم سے کتنے دنوں سے اس بات پہ چل رہا ہوں. میں نے کہا جو تم ہمیں کہتے تھے نا چیاسی اور علماء کی آپ ویلیو گھٹاتے تھے, میرے رب نے مجھے زندگی دی, میں گلی گلی میں ایسے افراد پیدا کر جاؤں گا جو تم سے سوال کریں گے کہ مولانا اگر تبلیغ دین کا حصہ ہے, تعلیم دین کا حصہ ہے, تجوید اور تصوف دین کا حصہ ہے, تو اسلامی سیاست دین کا حصہ کیوں نہیں ہے؟ پوچھیں گے تو تکبیر. اور پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ وہ پوچھیں گے اور تمہیں جواب دینا پڑے گا. اس لیے کھلی کھلی بات ہے بھائیو, انبیاء کرام کی سیاست کی میراث جمعیت علماء نے سنبھالی ہے.
اور میں آخری بات اس سوال پہ کروں، ہمارے کہنے پر لوگ مدرسوں میں زکوٰۃ دیتے ہیں، ہمارے کہنے پر صدقات دیتے ہیں، عطیات دیتے ہیں، پر کیا وجہ ہے کہ ہمارے کہنے پہ جمعیت علماء کو ووٹ کیوں نہیں دیتے؟ ہم نے کہا نہیں ہے، ہم نے بتایا نہیں ہے، ہم نے سنایا نہیں ہے، ہم نے سمجھایا نہیں ہے، ہم نے دلائل سے انہیں ریلائز کرایا نہیں ہے، ہم ریلائز کراتے وہ مانتے اور جمعیت علماء کی تائید کرتے۔ نعرہ وجہ تکبیر، دینی مدرسے، مولانا اعجاز صاحب زندہ باد۔ جزاک اللہ۔ کیا مولانا وضو کے دوران باتیں کرنا جائز ہے؟ بھائی وضو کے دوران باتیں نہ کریں، کیونکہ وضو خود عبادت ہے۔ ایک عبادت میں ٹھہر کے دوسرے سے حال حوال کریں، لالا کیا حال ہے، چنگا ود ہے، اچھا ود ہے، یہ کیا ضرورت ہے بھائی؟ ایک عبادت ہے، آپ اس عبادت کو عبادت رکھیں۔ خودکشی کرنے والے کے لیے دعا کر سکتے ہیں، خودکشی کرنے والا عذاب بھگتنے کے بعد جنت۔ بھائی خودکشی کرنے والا کافر نہیں ہوتا، گناہ گار ہوتا، تو گناہ گار کے لیے تو دعا کر سکتے ہیں، آپ اس کا جنازہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جو منع ہے نا، کسی بڑی عالم دین شخصیت کو کہتے ہیں کہ اگر اس کا جنازہ پڑھے تو لوگ خودکشی کو جائز سمجھنے لگیں گے، تو اس لیے کوئی اتنا بڑا بندہ نہ جائے، عام مسلمان تو ضرور جائیں، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ باقی اللہ چاہے گا تو عذاب اس کا معاف فرما دے، ہے تو بہت بڑا جرم۔ قضا نماز گھر پر ادا کی جا سکتی ہے؟ جی ہاں، جب نماز قضا ہو گئی ہو تو پھر آپ گھر پہ ادا کر لیں۔ یہ پورا خط لکھ کے بھیجا نے، خدا انہوں حج تلے بنجے۔ مفتی صاحب تشہد کی حالت میں کون سی دعائیں پڑھ سکتے ہیں؟ تو بھائی تشہد ہی پڑھ سکتے ہیں، التحیات للہ۔ کتنی پڑھ سکتے ہیں؟ جی جتنی آتی ہے آپ کو وہی التحیات پڑھ سکتے ہیں، کوئی آگے آپ بڑھا دیں گے؟ بھئی التحیات جہاں پوری ہوتی ہے ہو گئی، آگے لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری پڑھو گے؟ خدا کے بندے، آپ نے التحیات ہی پڑھنی ہے۔ نماز میں پہلی رکعت میں سورۃ فیل، دوسری رکعت میں سورۃ المعون کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ اصل یہ سوال یہ ہے کہ نماز میں جب ہم تلاوت کرتے ہیں تو ایک سورت کا وقفہ نہیں دینا چاہیے، 2 سورتوں کا وقفہ دینا چاہیے۔ تو یہ بھائی اسی لیے کہتے ہیں کہ بھائی 2 سورتوں کا وقفہ دے دے، تو 2 سورتوں کا دینا چاہیے، ایک کا نہ دیں۔ اگر آپ ایک کا دیں گے تو یہ شبہ پیدا ہوگا کہ آپ اس آیت کو نہیں پڑھنا چاہتے، کوئی خاص وجہ ہے، اس وجہ سے علماء 2 کا وقفے کی بات کرتے ہیں۔ استخارے کا آسان طریقہ بتائیں۔ اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا۔ یہ پوری دعا بخاری شریف میں موجود ہے، آپ علماء سے لکھوا لیں، یہ استخارے کی دعا ہے، یہ آپ پڑھ لیں۔ 1 دن 2 دن زیادہ سے زیادہ 7 دن کے اندر آپ کے دل کا خیال ایک جگہ بیٹھ جائے گا، ہاں توبہ کر لیں، نہ تو مان لیں، بس یہ چیز ہے۔ اس کے لیے خواب دیکھنا ضروری نہیں ہے، دیکھ لیا تو ٹھیک ہے، نہ دیکھا تو ٹھیک ہے، اصل میں دل کا میلان چاہیے۔ اگر فجر کی نماز میں دوسری رکعت میں تشہد میں ہم درود پاک بھی پڑھ لیں تو امام کے سلام کے بعد رکعت پوری کر سجدہ امام کے پیچھے جب تک آپ بیٹھے ہیں آپ پر کوئی سجدہ صاف نہیں ہے، آپ نے جو بھی پڑھ لیا ہے بس پڑھ لیا ہے۔ اکیلا پڑھا ہوتا تو پھر بات اور تھی۔ ہمارے گھر والوں کے لیے دعا کریں، اللہ عافیت کمائے، اللہ ہم سب کے گھر والوں کی حفاظت فرمائے۔ انبیاء کرام سے ملاقات جس میں مثالی سے ہوئی تھی یا حقیقی سے؟ جس میں مثالی کیسا کہتے ہیں؟ خدا کے بندے، حضور پاک نے فرمایا رأیت موسیٰ جسماً مثالیا، یا رأیت موسیٰ، تو موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا۔ جس میں مثالی کیا ہوتا ہے؟ جس میں مثالی کا لفظ پورے قرآن میں نہیں ہے، جس میں مثالی کا لفظ حضور کے کسی فرمان میں نہیں ہے، یہ آپ نے لیا ہے۔ تو جس میں مثالی کوئی اور چیز کی مثال میں ہم دیتے ہیں، انبیاء کرام نے حضور کے پیچھے اصلی جسم اور روح کے ساتھ نماز پڑھی ہے۔ لا تدرک الابصار کا مطلب دنیا میں رہ کے آپ اور ہم اللہ کو نہیں دیکھ سکتے، یہ لا تدرک الابصار کا مطلب ہے حضور تو دنیا سے اوپر جا کر عرش پہ دیکھ کر آئے ہیں، یہ اس کے خلاف نہیں ہے۔ ایک مولوی صاحب کا لکھا ہے کہ وہ حیاتی ہیں ماتی ہیں، بابا ان سے خود جا کے پوچھ لو، میں اب مولویوں کو صفائیاں دینے کے لیے بیٹھا ہوا ہوں۔ جو حضور پاک کو قبر میں زندہ مانتا ہے وہ حیاتی ہے، جو نہیں مانتا وہ مماتی ہے، اس سے پوچھ لو، وہ بتا دیں گے آپ کو۔ ایک بندہ جس نے کہا میں مماتی نہیں، پھر کلما کی طلاق پر اس نے دستخط کیا، اس کے مماتیوں کے جھنڈے اٹھائے، موٹر سائیکل پہ لگائے، کہہ رہا ہے فلاں آپ موقف پیش کر بتائیں۔ منافق مماتی ہے بھائی، ہے بچے سے، ٹھیک ہے، رول گول کھاتا۔ پتہ نہیں بیویوں کے کلما پہ بھی لفظ لکھ دیتے ہیں، پتہ نہیں اس نے ساتھ انشاءاللہ لکھ دی ہو تو پھر تو طلاق کو وقوع نہیں ہوتا نا، اس نے مولوی والی کو کلی نکالی اور آپ کو نہ پتہ ہو تو اس لیے کسی اتھینٹک مولوی سے اس کو چیک کرائیں، باغڑ جیاں بندہ ہوئے نا نپ گن سے کو۔ کوئی مسجد کا امام مقتدیوں کو ناجائز کام کرنے کا کہتے ہیں، اس کے پیچھے نماز ہوگی، وہ کیا ناجائز کام ہے ذرا بتائیں مجھے۔ آپ ایسے کہتے ہیں ناجائز کہتے وہ ناجائز نہ ہو، آپ اس کو ناجائز سمجھ رہے ہو، پھر تو ایسے مولویوں کے خلاف آپ بولیں گے تو میں علماء کا دفاع کرنے والا ہوں، میں علماء کا مخالف نہیں ہوں، ٹھیک ہو گیا۔
جزاک اللہ. آپ وجہ لکھتے تو میں وجہ بتا دیتا. مفتی صاحب ایک پیر ہے سوشل میڈیا پہ ہے دھوم. میں اس پیر صاحب کو نہیں جانتا جو سوشل میڈیا پہ کوئی دھوم مچائے ہوئے ہیں. ایک مسئلہ تفصیل سے بتائیں. حافظ اور ایک حافظ اور کوئی نہیں نماز پڑھاتا ہے, صرف جمعے میں خطبہ پڑھتا ہے, 2 فرض پڑھاتے ہیں, اس کے پیچھے نماز ہو جائے گی؟ ہاں اگر کوئی عالم میسر نہیں ہے جو تقریر کر سکے تو حافظ صاحب خطبہ پڑھ دے, 2 رکعت آپ پڑھ لیں ایک اذان کے ساتھ, ہو جائے گی, کوئی نہیں مسئلہ. کیا ہے اس سے تو نماز ہو جاتی ہے. لیکن یہ ہے کہ آپ علماء ڈھونڈیں. آج کے دور میں ہم اتنے یتیم نہیں ہوئے کہ ہمیں جمعے کے لیے مولوی بھی نہ ملے. اور میں تو یہ سمجھتا ہوں مولوی اتنے ہیں کہ تراویحوں بیچارے گھروں میں پڑھا رہے ہوتے ہیں, مساجد کم ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے تو آپ کو مولوی نہیں لبدا. سبحان اللہ, اپنی نیت کو رولا ہے. لوگ مولویوں پہ بولنے کے لیے بیٹھے ہیں. مولانا اعجاز صاحب, میں ایک جگہ گیا, میرے ایک شاگرد ہے وہاں عالم ہے, تو اس کے لیے مجھے عوام نے شکایت کی کہ آپ کے شاگرد مولوی صاحب ہے نا یہ تہجد نہیں پڑھتا. آگے میں نے انہیں کہا بھائی وہ پڑھے یا نہ پڑھے اللہ سے اس کا واسطہ ہے, تم کون ہو؟ تمہیں نمازیں ٹھیک پڑھاتے ہیں؟ ہاں نمازیں ٹھیک پڑھاتے تو اس کی بات کرو. نہیں اب مولوی تہجد پڑھے تمہارے لیے تو ہو سکتا ہے گھر میں چھپ کے پڑھ لیتا ہو. تو عجیب سوال. ایک بندے نے مجھ سے پوچھا کہ وہ ایک مولوی صاحب تھا بیچارہ, وہ ہوٹل سے گزرنے لگا نا تو پاکستان اور انڈیا کا میچ چل رہا تھا, ٹی وی لگی ہوئی تھی, تو اب سارے ٹھہر گئے تھے, مولوی صاحب بھی ٹھہر گیا, او چھکا لگ گیا, او چوکا لگ گیا. مولوی صاحب دیکھنے لگا تو مولوی صاحب مسجد میں آیا, نماز پڑھ. لوگوں نے کہا نہیں پڑھتے. وہی مقتدی جو اس کے ساتھ دیکھ رہے تھے وہاں پہ. ٹھیک ہے تو میچ دیکھتا ہے, ٹی وی دیکھتا ہے, نہیں ہوتی تیرے پیچھے نماز. میں گیا تو مجھے ایک پرچی آ گئی کہ مولوی صاحب نے میچ دیکھا ہے, اس کے پیچھے نماز ہوتی ہے, ٹی وی دیکھتا ہے. مجھے سمجھ آ گیا کہ مسئلہ کوئی میاں ہے, بہت نا گل بیچ کوئی ہو رہا ہے, یہ اصل رولا مولوی لال ہے. تو میں نے انہیں کہا کہ تمہارے گھروں میں ٹی وی ہے؟ کہتے جی ہاں. تو میں نے کہا پھر تمہاری اس ٹی وی والے امام کے پیچھے ہو جاتی ہے, تم بھی دیکھتے اور یہ بھی دیکھتے, دونوں ایک جیسے تمہاری ہو جاتی ہے. ہاں تم میرے خیال میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی دل رحمانی ہو نا, تمہارے گھر میں تو نہیں ہے اور مولوی صاحب کے پیچھے نماز نہیں ہوتی, تھوڑا گزارا کرو. پھر میں نے مولوی صاحب جو ہمارے حافظ تھے وہ بجا کھلا کیتا, خدا دا بندہ نہیں ٹھیکا, کیا ضرورت پڑ گئی ہے تجھے, تو ٹی وی دیکھنے کے چکر میں بیٹھا ہے, پوری عوام کو نک کب وہی بیٹھے کو گزارا چکی تک. تو کبھی کبھی مولوی بیچارے سے ہو جاتا ہے تو آپ معاف کر دیا کریں. بابا تم جس بکری کا دودھ پیتے ہو اس بکری کی مینگنیاں بھی خود صاف کرتے ہو. اس مولوی سے کچھ کمی ہو جائے تو آپ اس کو تھوڑا سمجھا دیا کریں, یہ نہیں جو ڈنڈا چاہ کے کھڑو تو مولوی صاحب اینج کر لیں. آپ تھوڑا گزارا رکھ لیں. گانے کی تعریف کیا اور گانا کسی کہتے ہیں؟ ابھی بابا کسی میراثی سے پوچھ لو گانا کسے کہتے ہیں اور گانے کی تعریف کیا ہے؟ گانے کی تعریف کرنی بھی نہیں چاہیے, ہے بھی غلط چیز. حدیث میں الغناء ينبت النفاق فی القلب کما ينبت الماء الزر, کہ گانا گانے سے دل میں ایسے نفاق ہوگے گا جیسے پانی دینے سے کھیتی اگتی ہے. ٹھیک ہے, اس لیے میراثیوں والے کام سے بچیں. آپ گانا نہ گائیں نہ گانا سنیں. مولوی صاحب یہ کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ تو سمجھی بیٹھے ہوئے. اچھا یہ سوال ہے, میں نے سمجھا کوئی اشتہار بھیجا ہے. ابو طالب کو حضرت ابو طالب کہنا ہے, کیسے کہنا ہے؟ بالکل جائز ہے, آپ حضرت ابو طالب کہہ سکتے ہیں, میں تو ان کا احترام کرتا ہوں. حضرت ابو طالب اس لیے کہتا ہوں, انہوں نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی پرورش کی ہے, بڑی خدمت کی ہے. جناب حضرت ابو طالب ہم کہتے ہیں. باقی اسلام کا معاملہ وہ سب کے سامنے ہے, میں ان کے اسلام کا تو قائل نہیں ہوں, وہ تو باقی معاملہ موجود ہے, لیکن وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شفیق چچا تھے, انہوں نے خدمت کی ہے. تو جو ہمارے نبی پاک کی خدمت کرے ہو بھی سگا چچا. تو اس طرح کے آپ جملے اور اس طرح باتیں کریں گے تو تھوڑا سا بندے کو آداب کا خیال کرنا چاہیے. میں جب بھی نام لوں گا ان کا عزت اور احترام سے نام لوں گا. اگر فجر کی سنتے رہ جائیں تو نماز کے فرائض کے بعد پڑھیں یا سورج نکلنے کے بعد؟ حدیث پاک میں بعد ما تطلع الشمس, جب سورج طلوع ہو جائے اس کے بعد پڑھیں, فرضوں کے بعد آپ نہیں پڑھ سکتے. حضرت یہ بتائیں کہ مرزائیوں کی زمین کاشت کرنا کیسا ہے؟ مرزائیوں سے سوشل بائیکاٹ کریں, کسی قسم کا کوئی معاملہ جائز نہیں ہے, مرزائیت سے جائز نہیں ہے. میں یہودیت, عیسائیت اور صابیت کی بات بعد میں کروں گا. عیسائی, یہودی اور صابی حضرت داؤد, حضرت عیسیٰ, حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے ہیں, لیکن سچے پیغمبر کے پیروکار ہیں. اگرچہ اس ٹائم وہ غلط کام کر رہے ہیں, لیکن وہ اپنے دور کے سچے نبی کو مانتے ہیں, اور مرزائی جھوٹے نبی کو مانتے ہیں. اس لیے ان میں اور ان میں بڑا فرق ہے. نماز میں حضور پاک علیہ السلام کا خیال آئے نماز ٹوٹ جاتی ہے, کسی اور چیز کا خیال آئے تو نہیں ٹوٹتی. بےایمانی ہے, غلط ہے. کون کہتا ہے؟
ہم جب نماز میں السلام علیکم ایھا النبی کہتے ہیں تو کس کا خیال آتا ہے؟ حضور پاک علیہ السلام. اللہم صلی علی اللہم بارک کہتے ہیں، کس کا خیال آتا ہے؟ حضور کا. کون کہتے ہیں حضور پاک علیہ السلام کے خیال سے نماز ٹوٹتی ہے؟ ایک شخص نے مجھے کہا حضرت تھانوی نے لکھا ہے گدھے گھوڑے کا خیال ہے تو نماز نہیں ٹوٹتی اور حضور کا ہے تو ٹوٹتی ہے. میں نے کہا انا للہ و انا الیہ. جھوٹ بولتے ہو تم. یہ حوالہ حضرت تھانوی کا دکھا دو. یہ میرے تیسرے سسر نے مجھے مکہ مکرمہ سے گھڑی تحفہ بھیجی ہے، مجھ سے تحفہ لے لو. واہ. یہ ماشاء اللہ اور جزاک اللہ آپ نے گھڑی پہ نہیں کہا. ٹھیک ہے، ماشاء اللہ جزاک اللہ گھڑی پہ نہیں کہا، آپ سمجھے نا. تریجے سورے والا لفظ خوش کر گیا. تو نماز یہ کہتے ہیں دعا کر لیں اللہ ہماری دوسری شادی کرے. اونچا کہے نا تاکہ تو کوئی گھر پہنچے گا. حال ایک جاسوس تو تمہارے نال ہے. اے بیٹے سارے تشریف رکھے سر. جی ٹھیک ہے میں آ جاؤں. تو بھائی دوسری شادی کے لیے اگر پہلی کے حقوق آپ نے 100% پورے کیے ہیں پھر وہ آپ کو اجازت دے گی. اور آپ پہلی کو بھی 20 روپے دے کر کہیں بھی موت موتی ہوئی نہیں تو وہ کب کرنے دے گی آپ کو دوسری شادی؟ 20 دے کر آپ کہیں میں 20 روپے بہت ہے. وہ 20 مانگے تم 100 دو پھر پتہ چلے گا باقی دوسری شادی کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، یہ وہی حال ہے. ایک بندہ دبئی سے آیا اور آ کر کہا ریوڑیاں لے لو. میں اللہ خلانہ تو چکوال تو ہیں ریوڑیاں لے لو پیا. کوئی دبئی والا ریال تے درہم اپنے بالاں کو لیندے تو دبئی والا تو درہم دیتے اپنے بچوں کو، تو ریوڑیاں دیتا پھر رہا. تو بھائی آپ پہلی کے ساتھ حسن سلوک کریں، بہترین ماں جبین دل نشین حسین رکھیں، انشاءاللہ تعالی کوئی مسئلہ نہیں. میرے اوپر کل لوگوں نے اس طرح پھول پھینکے جیسے یہ پھول ہے. میں نے کہا یہ پھول اپنی بیوی کے اوپر پھینکو. میں نے کہا لوگ کہتے ہیں نا کہ اے پھول میری پھول کو یہ پھول دے دینا، کہنا کہ تیرے پھول نے یہ پھول دیا ہے. تو مجھے وہ کہنے لگے کہ جی وہ نہیں ہے جس کی بیوی نہیں ہے وہ کیا کرے. میں نے کہا وہ اماں جی کو پھول دے. جیسے تسا سمجھیے وہ ٹھیک، کوئی نہیں. ظہر کی جماعت میں بندہ شریک ہو گیا، جماعت کے بعد وہ پہلے 2 سنت پڑھے یا 4، 2 اور 4 میں جو بھی پہلے پڑھے گنجائش موجود ہے. ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. قضا نماز کا درست طریقہ یہ ہے کہ میں قضا نماز دوبارہ لوٹا رہا ہوں. 3 بھائیوں کی 3 بہنوں سے شادی ہو سکتی ہے، اگر ہو سکتی ہے تو کچھ لوگ کہتے ہیں ان کے گھر میں نقصان ہے. ایسی تو کوئی بات نہیں ہے، ایسی تو کوئی بات. آپ 3 بھائی ہیں اور کس جگہ 3 بہنیں، آپ کی شادی ہو گئی تو بہت اچھا ہے. 3 سسروں کی دعوت نہیں کرنی پڑے گی، ایک ہی سسر کی دعوت کریں. 10 سالوں کی شادی نہیں دعوت نہیں دینی ہوگی، ایک ہی گھر میں سارے سالے برابر ہو جائیں گے. زیادہ بڑویاں دے لوڑ نہ پوزے، ایک کے گھر ہی سارا کام پورا. اندھا ونڈے ریوڑیاں تے ول دے آپ کو. ٹھیک ہے، ایک ہی گھر میں تو بہت بہترین ماں جبین دل نشین حسین مسئلہ ہے. بھائی میں تو اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں، کرنا چاہیے.